بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ پاکستانی امریکن نیشنل اینڈ فزیشین بلوڈ امریکن سٹیزن ڈاکٹر طلعت جہان خان، پچھلے ہفتے ان کو اسٹیپنگ کر کے ٹیکساس کے اندر قتل کر دیا گیا، اور ملز جوزف فریڈیرک نے یہ عمل وہاں پہ کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اسکیپ ہو گیا اور بعد میں دھر لیا گیا۔ لیکن یہ ایک افسوسناک عمل آپ کو نظر آتا ہے امریکہ کی سرزمین پر، وہ سرزمین جسے دنیا کے لیے ماڈل بنانا تھا، لبرٹی کا، فریڈم کا، پراسپیرٹی کا، اور پہلی مینیفیسٹیشن انلائٹنمنٹ کی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہی ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک دو اسکول میں کھیلنے والے بچے، ایک بچے نے دوسرے مسلمان پاکستانی نژاد امریکن بچے کو اسٹیپنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسلامو فوبیا اس حد تک کیوں پھیل رہا ہے، اور اسپیشلی اس وقت جس وقت غزہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے؟ کیا اسرائیل اتنا ہی پاورفل ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے کمپین الیکشن جلسوں کے اندر کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو کالجز کے اندر جو دہشت گردوں کے ہمدردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، اور 2025 میں جب ہم پاور میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو ڈھونڈ کر ہم ڈپورٹ کریں گے، اور مسلمانوں کے وزٹ کے اوپر بین ہونا چاہیے۔ کیا اسرائیل اتنا ہی پاورفل ہے؟ جو اکثر سنتے ہیں کہ امریکن اکانومی پہ، امریکن پالیٹکس پہ، امریکن ایجوکیشن پہ اور امریکن میڈیا پہ، جہاں پہ ڈیپ پاکٹس انوالوڈ ہیں، اتنا ہی قابض ہے؟ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، حقیقت اس طرح سے نہیں ہے۔ خود امریکہ نے اسرائیل کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک پوسٹ کے طور پہ رکھا، اور چند ممالک کو رکھا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا جو ان کے ڈاکومنٹ سے واضح ہوتا ہے، کہ جہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مڈل ایسٹ ریسورسز سے بھرپور ہے، اور جس ملک کا مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ ہوگا وہ پوری دنیا کے اوپر اپنا کنٹرول رکھے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے چند مخصوص ریاستوں کو چنا، اور ان ریاستوں کے ذریعے سے مڈل ایسٹ کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش گئی۔ ان ریاستوں میں ایک ریاست اسرائیل کی ہے، جسے امریکہ کی سیٹلائٹ ریاست بھی کہا جاتا ہے۔ کیا اسرائیل امریکہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یا امریکہ اسرائیل سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ان سارے سوالات کے جو جوابات ہیں، وہ ایک بہت ہی دلچسپ کتاب جو ایک جیو، سڈنی بیسڈ، آسٹریلیا بیسڈ جیو نے، جس کے اوپر اسرائیل کو بڑے اعتراضات ہیں اور کافی ان کے اوپر کرٹیک بھی ہوئی ہے، ان کے اوپر وربل اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، ان کی کتاب ہے دا پیلسٹائن لیبارٹری۔ یہ اینٹونی لوئنسٹین، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ بہت ساری بکس کے رائٹر ہیں، جس میں ڈیزاسٹر آف کیپٹلزم پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مائی ریئل کوشچن، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو فلسطین کو انہوں نے بتایا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایک ایکسپیریمنٹل گراؤنڈ کے طور پہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے، اور یہ جو فلسطین کے اوپر جو اسرائیل اکوپیشن ہے، جسے وہ اللیگل اکوپیشن کہہ رہے ہیں، جس کو تقریباً 57 ایئرس ہو گئے ہیں، اسپیشلی سنس 1967، اور اس سے پہلے 1948 میں تو خیر قیام ہوا۔ اس کے بعد مستقلاً اسرائیل اپنے میتھڈز، اپنے ڈیفینسو جو اکوپمنٹ ہے، ٹولز ہیں، ویز ہیں، سرویلنس سسٹم ہے، ان کا استعمال کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ سکسیزفلی انداز سے انہوں نے جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اپنی اکوپیشن کو ریٹین کیا ہے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین ایک جغرافی کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ فلسطین ناؤ ہیز بیکم اے گلوبل فلسطین، جس میں اس کے ذریعے سے اسرائیل کا جو میتھڈ ہے، اسرائیل کے جو سرویلنس کے ویز ہیں، اسرائیل کا جو انسرجنسی، کاؤنٹر انسرجنسی کے جو طریقہ کار ہے، اور اس میں جو ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، اس کی پبلسٹی بتائی جا رہی ہے کہ کتنے سکسیزفل آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور جو رائٹر ہیں اینٹونی لوئنسٹین، بڑی دلچسپ انداز سے انہوں نے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے ڈیکیڈ کے اندر تقریباً 130 ممالک نے اسرائیل سے اکوپمنٹ، ٹولز، اور حتیٰ کہ میتھڈ آف آکوپیشن یا کاؤنٹر انسرجنسیز جو ہیں وہ خریدے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے، اور امریکہ کی وار انڈسٹریل کامپلیکسز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا خریدار آپ کو پتہ ہے، ٹریڈیشنلی انڈیا کبھی بھی اسرائیل کا حمایتی نہیں رہا، لیکن جب سے مودی 2014 میں پاور میں آئے تو اس کے بعد ہمیں مودی کی جو ایک نظریہ تھا، اس آئیڈیولوجیکل ایفیلیشن نظر آتی ہے زائنزم کے ساتھ، اور وہی میتھڈ
اور وہی ٹیکنیک وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کشمیر کے اندر، اور وہاں پہ بھی سیٹلمنٹ کی کالونیز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ نئی کالونیز جہاں پہ بیوروکریٹس، جہاں پہ انڈین ملٹری، جہاں پہ پنڈتس کو ایک اسمارٹ ٹاؤنز کے اندر سیٹل کیا جائے، جہاں پہ ساری ضروریات کو پورا کیا جائے، اور کی جو ارننگ اسپاٹس ہیں ٹورزم کے ان کو کنٹرول کیا جائے تھرو آرمی۔ تو یہ میتھڈس ٹیکنیکس بائی کیا ہے انڈیا نے، یہاں تک کہ پیگسس جو انٹیلیجنس جو سرویلنس کا سسٹم تھا وہ بھی انہوں نے بائی کیا، یہاں تک کہ اسرائیل نے مودی سرکار کی مدد کی، اپوزیشن کی فون کالز کو ٹیپ کر کے کہ ان کی اسٹریٹجی اور ان کی گفتگو کیا ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کے مطابق اپنی الیکشن کمپین کو ڈیزائن کیا، اور پھر لگاتار مودی حکومت جو ہے وہ پاور میں تھرو الیکشنز آتی رہی۔ تو دنیا میں 130 ممالک نے اسرائیل کے اس سسٹم کو بائی کیا، تو بنیادی طور پہ آپ اس کو اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک اسلامو فوبیا جسے آپ کہتے ہیں، یا اسرائیل کی اتنی سپورٹ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر، اور جس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور جس طرح کی کرٹیک نظر آ رہی ہے کہ یہ پروٹیسٹرز کیوں نکلے، خود لنڈن میں حیران کن پروٹیسٹرز تھے، جن کو میں کہتا ہوں جہاں پہ سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی بڑی عیاں ہے، اس کے پیچھے، اس کرٹیک کے پیچھے جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے۔ ایک اور اس پہ تو میں تفصیلاً کل یا پرسوں ایک ویڈیو بناؤں گا اس پوری کتاب کے اوپر، لیکن ضمناً صرف میں یہ بات آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا چلوں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا، کیا آپ دنیا کی تاریخ پڑھتے ہوئے ایسے امپریکل ایویڈنسز نہیں دیکھتے کہ جو قومیں لگاتار جنگ کی حالت میں رہتی ہیں، وار کرتی رہتی ہیں، وہی قومیں آپ کو زیادہ پاورفل نظر آتی ہیں؟ بالفرض گریکس جس وقت وار کرتے تھے تو ہم نے دیکھا الیگزینڈر نے پوری دنیا کے اوپر مورا لیس قبضہ کیا، رومنس وار کے اسٹیٹ کے اندر رہتے تھے، ایکسپینشن کرتے تھے، ایڈونچرز کرتے تھے، دے ریمینڈ ویری پاورفل، اور دنیا کے اوپر حکومت کی، اور اس کے بعد مختلف امپائرس آئیں، ایون اسلامک سویلائزیشن جو ہے، مسلمانوں کی جو سویلائزیشن ہے، وہ بھی جب تک ایکسپینشن کی طرف جاتی رہی، وار کرتی رہی، آٹومن امپائر کو دیکھیں تو وہ دے ریمینڈ ویری پاورفل۔ سنس اٹس برتھ امریکہ ریمینڈ ان اے اسٹیٹ آف وار۔ آپ کو نہیں لگتا کہ لگاتار پہلے ویسٹ ورڈ ایکسپینشن، اور پھر میکسیکو سے یہ جو ٹیکساس کا حصہ ہے اس کو لینا، اور اس کے بعد 1898 میں جب امریکہ بیکیم دا ریچسٹ نیشن ان دا ورلڈ تو کیوبا کے ساتھ وار، اور پھر ہر سال ایک وار امریکہ نے لڑی، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹیڈی روز ویلٹ کہتے تھے کہ امریکن نیشن ہیز بیکم اے لیزی نیشن، اٹ نیڈس وار۔ تو وار کی حالت میں کیا یہ وہ وجہ تو نہیں ہے قرآن کے اندر 48 ٹائمز 148 ٹائمز جہاد کا ذکر ہوا ہے، وار کا رہا ہے؟ اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سالوں میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں چپ کلش تھی، اور ہم نے آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ تھا، اور ایک ٹگ آف وار ہوئی جس میں ہم نے ان کے جہاز بھی گرایا اور ابھینندن کو گرفتار کیا، تو اس دوران وار کا خدشہ تھا، تو انڈین جنرلز نے کہا کہ پاکستانی آرمی سے لڑتے ہوئے محتاط کریں، آپ ان سے اس انداز سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ وار ایکسپیرینسڈ فوج ہے، فورس ہے وہ، جو دہشت گردی کے خلاف جو حالت جنگ میں رہی ہے۔ یہ وہ آپ کو پوری تاریخ میں اس طرح کا پیٹرن نظر آتا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ جو قومیں ایکٹیو رہتی ہیں، وار زون کے اندر رہتی ہیں، وار میں رہتی ہیں، تو وہی قومیں کیوں ترقی یافتہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ چائنا کی تھوڑی سی آپ کو نارملی نظر آتی ہے، اس پیٹرن سے ذرا مختلف ہے، لیکن باقی قوم کیوں کر ہر سال وار کے اندر رہتی ہیں؟ امریکنس کیوں کر آخر وہ کیا ایسا کیا پرابلم ہے امریکنس کے ساتھ کہ وہ ہر سال وار میں جاتے ہیں؟ کبھی آج یوکرین کے حوالے سے تھے، پھر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے افغانستان میں، عراق میں، یمن میں، سیریا میں۔ اس پہ ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، انٹلیکچول ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس فنامنا کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔